اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہماری جو آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے عذاب پروردگار، اور اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 77 کہ جس کے اندر پروردگار عالم عذاب کی مختلف قسموں کو بیان کر رہا ہے کہ پروردگار عالم عذاب کیوں کرتا ہے، اس کے عذاب کی وجوہات کیا ہیں. یعنی موضوع ہمارا ہو گیا عذاب کی قسمیں. اس سے پہلے کہ ہم قرآن میں اور احادیث کے اندر جو عذاب بیان ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں مقدمتاً عرض کروں. وہ یہ کہ انسان جو کہ پروردگار عالم کی مخلوق ہے، یہ فطرتاً ایسی مخلوق ہے کہ اگر اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے اور کسی خاص مشکل میں، سختی میں اس سے کچھ یعنی اس کے اوپر کوئی نہ سختی ہو نہ اس سے باس پرس ہو، تو یہ انسان جو ہے یہ مغرور ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ قرآن بھی مختلف مقامات پر ان چیزوں کو بیان کرتا ہے اور پھر اور زیادہ برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور زیادہ جو اس کے ظلم ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. یعنی یہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کی فطرت میں پایا جاتا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ کسی کی بھی رعایت نہیں کرتا اور تکبر اور غرور کے اندر آگے بڑھتا ہے اور اپنے برے اعمال کے عواقب، ان کے نتائج سے بالکل غافل ہو جاتا ہے. اس مشکل سے روکنے کے لیے کہ یہ انسان جو ہے اپنے برے اعمال سے باز آ جائے، رک جائے، ٹھہر جائے، اس سے روک تھام کے لیے پروردگار عالم کی حکمت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی میں جو ہے کچھ کمزوریاں، کچھ مجبوریاں، کچھ طبی دشواریاں اور یا اس کی خود اپنی ذات کی وجہ سے بہت ساری ایسی مشکلات جن کا سبب وہ خود بنتا ہے، بیماریاں وغیرہ، یہ کیا کریں، یہ اس کو آ کر گھیر لیں. یہ جو دنیا کے اندر بہت سارے واقعات، حادثات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ مرتے ہیں، یقیناً موت پروردگار عالم دیتا ہے، لیکن اس کا جو ابتدائی سبب ہوتا ہے وہ خود انسان بنتا ہے بعض جگہوں پر. ایسا نہیں کہ پروردگار نے کہا اوپر سے نہیں کودو، عقل کہتی ہے اوپر سے نہیں کودو. اگر کوئی کود جاتا ہے، پروردگار کو معلوم ہے کہ یہ اوپر سے کودے گا لیکن وہ اپنے اختیار سے کود رہا ہے. یہ کام نہیں کرو، یہ کام کرو گے تو مثال کے طور پہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، زمین میں ڈرل کرو گے تو مثلا زلزلہ آ جائے گا، پہاڑوں کے اندر تم اس طرح سے کچھ کرو گے آتش فشاں پھٹ جائیں گے، یہ طوفان آ جائے گا.
یا یہ موذی حشرات وغیرہ جو ہیں ان سے بہت سارے حوادث سرزد ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو گھیرے میں لے لیتی ہیں اور اس کو تذکر ملتا ہے اس کے ذریعے سے کہ دیکھو ابھی بھی سدھر جاؤ۔ عقل کہتی ہے، ایک طرف عقل ہے، ایک طرف شہوت ہے، اور پروردگار عالم کے طرف سے آنے والے نمائندے، یہ دوسری طرف سے اپنا شیطان انسی، یعنی اندر سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کی عقل اور اس کی شہوت، ان دونوں کا جھگڑا، اور باہر سے دیکھیں تو اللہ کے نمائندے، شیطان کے نمائندے، یہ سارے کے سارے اس کو گھیرے میں۔ تو یہ جو دنیا کی جو محدودیت ہے، جب یہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اب یہ پروردگار کی حکمت تھی کہ اسے ان چیزوں میں مبتلا کرے تاکہ یہ انسان سیدھی راہ پر رہے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ تو ان سے بچنے کے لیے ایک چیز جو پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر قرار دی وہ یہ کہ مختلف قسم کے امتحانات، مختلف قسم کی دشواریاں میں مبتلا ہو۔ اب انسان کا جو جسمانی اور نفسانی مشکلات کا مقابلہ کرنا تھا، وہ اس کی شخصیت کیسی ہے، کیسے کرے گا ان سے؟ اندر سے عقل اس کی کہتی ہے یہ کام نہیں کرو، شہوت کہتی ہے یہ کام کرو۔ عقل کو پروردگار عالم نے حجت کے طور پہ اس کے وجود میں قرار دیا ہے، عقل منع کرتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کام نہیں کرو۔ شہوت کہتی ہے، دنیا کی محبت کہتی ہے یہ کام کرو، جھگڑا۔ اسی طرح سے باہر سے شیطان انسی، شیطان الہی اور الہی نمائندے، ان کا آپس میں وہ کہتے ہیں یہ کام کرو، وہ کہتے ہیں یہ کام کرو۔ وہ کسی چیز میں وہ جو خدا کے نزدیک بدترین چیز ہے اس کو خوبصورت بنا کے انسان کے سامنے لے آتا ہے۔ الہی نمائندہ کہتا ہے نہیں، یہ خوبصورتی یہ نہیں ہے جو تمہیں ظاہر میں نظر آ رہی ہے، خوبصورتی کچھ اور ہے، خوبصورتی کی تعریف ہی کچھ اور ہے، یہ جو تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں دھوکہ ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب خدا نے اس کو ان تمام چیزوں کے باوجود ایک اختیار دیا کہ یہ آئے اور اپنے اختیار سے جس چیز کا بھی انتخاب کرے، تاکہ مجبور نہ کہلائے کل قیامت میں نہ کہ پروردگارہ میں تو مجبور تھا، شیطان نے مجھے بہکا دیا۔ نہیں، پروردگار نے اختیار دیا اس کو، اس کے پاس کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ اب یہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پوری کائنات اپنی ساری نعمتیں، مصیبتوں کے ساتھ اس صاحب اختیار انسان کے لیے کیا ہے؟ امتحان کی جگہ ہے، ابتلا کی جگہ ہے۔ یہ سب چیزیں اگرچہ انسان کے تابع ہیں، اس کائنات کو پروردگار نے کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے۔ انسان اسی دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارتا ہے یا اپنی آخرت کو بگاڑتا ہے۔ یعنی دنیا ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی بری چیز ہو، اگر اتنی بری چیز ہوتی تو پروردگار خلق نہیں کرتا۔ دنیا اچھی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اور آپ دنیا کو دیکھتے کیسے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس کائنات کے اندر ہو رہی ہیں سب انسان کے لیے ہیں۔ اب یہ انسان کے تابع ہیں، اور یہ بلائیں اور مشکلات بھی حقیقت میں اگر ہم دیکھیں تو ایک مرحلے تک انسان کے لیے نعمت ہیں۔ ایک مرحلے تک یہ انسان کے لیے نعمت ہیں، لیکن وہ انسان جو ان نعمتوں سے صحیح استفادہ نہیں کرتا، صحیح استعمال نہیں کرتا، ان سے تذکر حاصل نہیں کرتا، اس کے لیے یہی نعمتیں پھر وبال جان بن جاتی ہیں۔ کیوں نعمتیں کیوں ہیں؟ نعمتیں اس لیے کہ ان امتحانات پہ صبر کرتا ہے۔ مثلا قرآن کی آیت آپ اکثر سنتے ہیں، وَبَشِّرِ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ، کہا کہ بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ خوب مشکل آئی، صبر کیا، نتیجہ کیا ہو گیا؟ جنت۔ یعنی انسان کا اپنا اختیار تھا کہ انسان کیا چاہتا ہے۔ یعنی ان مشکلات کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں بھی فراہم ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مشکلات آ رہی ہیں تو یہ مشکلات جو ہے اس کے لیے صرف اور صرف تکلیف کا باعث بن رہی ہیں۔ نہیں، اگر یہاں آج تکلیف بھی ہے تو کل اس کے بعد آسانی ہے، سکون ہے۔ یعنی اگر یہ مشکلات نہ ہوں تو شاید یہ انسان ترقی نہیں کر سکتا۔
پروردگار نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ ہاں، کمال تک پہنچنے کے لیے۔ وہ کمال تک کیسے پہنچے گا؟ تو کمال تک پہنچنے کے لیے جو اس کو امتحان دینا پڑے گا۔ وہ امتحان کہاں ہے؟ اس دنیا میں تو کوئی امتحان ہے ہی نہیں۔ اس دنیا کے اندر یہ جو امتحانات ہیں کسی بھی صورت میں ہوں، یہ انسان کی ترقی کا باعث بن رہا ہے۔ تو پروردگار نے اس انسان کو عقل بھی دی، پروردگار عالم نے اس انسان کے لیے انبیاء اولیاء بھی بھیجے، اس کے مقابلے میں وہ چیزیں بھی ہیں کہ جو اسے ان کی ہدایت یا ان کی رہنمائی سے روکیں۔ لہٰذا اب یہ انسان ہم نے اس کو راہ ہدایت دکھا دی، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ شاکر ہے یا کافر ہے، یہ قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا۔ اب اس دنیا کے اندر بلائیں مصیبتیں آنی ہیں جن کو کوئی انسان کہتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کا امتحان ہے، اور کوئی انسان یہ کہتا ہے پروردگار عالم کا عذاب ہے۔ اور واقعاً بعض لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ ایک حد تک سب کے لیے امتحان ہے، لیکن اس حد کے بعد پھر وہ عذاب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی پروردگار عالم کے عذاب ہیں، کچھ عذاب ایسے ہیں جو آخرت میں ہیں۔ ایسا نہیں کہ عذاب صرف اور صرف آخرت میں ہی ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ کچھ عذاب ایسے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں امتحان، اور وہی امتحان بعض لوگوں کے لیے ایک مرحلے پر پہنچنے کے بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ عذاب میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب جب انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو انسان بھی ہمارے دو طرح کے ہیں، کچھ معصوم ہیں، کچھ غیر معصوم ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، کوئی انجام نہیں پاتا، وہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں۔ لیکن اس اطاعت کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، ان کی زندگی میں تکالیف ہیں۔ یعنی اولیاء خدا، انبیاء خدا کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر بھی بلائیں دکھائی دیتی ہیں، نہ صرف دکھائی دیتی ہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاں بلائیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ انبیاء کی زندگی آپ دیکھیں تو ان میں سختیاں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں، ان کی پریشانیاں زیادہ دکھائی دے رہی ہیں۔ حضرت نوح کو اتنا مارتے تھے وہ بیہوش ہو جاتے تھے، 3 دن تک بیہوش رہتے تھے۔ ہر نبی کو اذیت پہنچاتے تھے، وہ تو معصوم ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کسی کا حق نہیں کھایا، پروردگار عالم کی اطاعت میں بھی سب سے آگے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انبیاء کو کیوں مصیبتوں کا بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا؟ مختلف وجوہات روایات کے اندر معصومین نے بیان کیے، چند ایک کی طرف اشارہ کروں۔ ایک تو یہ کہ پروردگار عالم ان پر جو یہ مصیبتیں یا بلائیں یا امتحانات ڈالتا تھا، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ ان کے جو نفس ہیں وہ مضبوط ہو جائیں، ان کے ارادے نفوذ جو ہیں محکم ہو جائیں، ان کے ارادے محکم ہو جائیں۔ عام طور پہ انبیاء کا جو کام ہے، آپ نے سب نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ انبیاء عام طور پر چوپانی کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ تو بکریاں چرانا بہت مشکل کام ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی، لیکن جب وہ بکریاں چلتی ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا، ان کو ایک خاص سمت کے اندر لے کر چلنا بہت مشکل ہے، سخت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے کام، تو انبیاء کے ارادے کو مضبوط کرنے کے لیے پروردگار عالم ان پر پریشانیاں یا مصیبتیں یا امتحانات ڈالتا تھا۔ ان امتحانات کی وجہ سے ان کے وجود کو وسعت ملتی تھی، ان کی ولایت تکوینی کو تقویت ملتی تھی، اور بہت ساری جگہوں پر ان کو اس سے فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ اس کے سامنے پسپا نہیں ہوتے تھے، اس کا مقابلہ کرتے تھے، اس کے ساتھ چلتے تھے، لہٰذا ان کی ولایت تکوینی کی بھی تقویت ہوتی تھی۔ آخرت میں ان امتحانات کی وجہ سے پروردگار عالم ان کے مقامات کو بلند کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ان کو ان امتحانات، یعنی پروردگار عالم نے اس نبی کے لیے جو مقام دیا ہے، اس مقام پر پہنچنے کے لیے اس نبی نے یہ امتحانات دینے ہیں۔ جب تک یہ امتحانات نہیں دے گا، جب تک حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چھری نہیں رکھیں گے،
اس وقت تک اس مقام پر نہیں پہنچیں گے جو پروردگار دینا چاہتا ہے. جب تک وہ اس وادی کے اندر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر نہیں آئیں گے جہاں اس وقت سارے مسلمان پہنچے ہوئے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد منا میں بھی پہنچیں گے جہاں پر قربانی ہوئی، قربانی کا واقعہ ہوا. یہ کیا ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، لہٰذا ان کو امتحانات میں مبتلا کرتا ہے. پروردگار عالم امتحانات میں مبتلا اس لیے کرتا ہے اولیاء کو اپنے، تاکہ ان کے وجود میں دنیا کی پیروی یا دنیا کے پیچھے چلنے کی چیزوں سے نفرت ہو. یعنی وہ دنیا سے منہ پھیریں، اپنا دنیا کی طرف راغب نہ ہوں، بلکہ دنیا سے اعراض کریں، اپنا منہ پھیر. یا بارگاہ رب العزت میں تضرع، التماس، التجا کی کثرت، خدا کی یاد. جب مصیبت آتی ہے تو وہ کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف. پروردگار چاہتا تھا یہ زیادہ سے زیادہ ہو، لہٰذا انبیاء اور معصوم اگر مختلف قسم کے امتحانات دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں خدا نخواستہ ان سے کوئی کوتاہی ہوئی. کیونکہ عام طور پہ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں، کسی انسان کو کسی پریشانی میں دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں بھائی یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو ہونا تھا. ہمیں کیا معلوم کہ پروردگار عالم نے کیوں کیا ہے، کہ کس وجہ سے امتحانات میں مبتلا ہو رہا ہے. پروردگار عالم اس مصیبت سے کیا چاہتا ہے، لیکن ہم فوراً بغیر کچھ لحاظ کیے اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی لیے مشکلات ایجاد کرتے ہیں، اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. تو انبیاء اولیاء کے لیے پروردگار عالم نے مقامات رکھے ہیں. پروردگار چاہتا ہے دنیا سے نفرت کریں، پروردگار چاہتا ہے کہ یہ اس کی یاد میں رہیں، اور مختلف چیزوں کی وجہ سے پروردگار ان کو عذاب میں، امتحانات میں مبتلا کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے امتحان کتنا بڑا ہے. کیوں؟ امام حسین تو معصوم ہیں. امام حسین علیہ السلام کو پروردگار امتحانات میں مبتلا کر رہا ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، اور جس کا جتنا بڑا مقام ہے دنیا کے اندر اتنے ہی زیادہ اس نے امتحانات دیے. امام حسین علیہ السلام کو امتحان دے رہے ہیں اور آخری وقت تک پروردگار کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ ہے یعنی پروردگار کثرت امتحانات میں ڈالنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ یہ اس وقت بھی یاد خدا میں رہے، اس وقت بھی ان مشکلات میں بھی خدا کی یاد میں رہے. ان کے مقابلے میں جو غیر معصوم افراد ہیں ان کے امتحانات میں مبتلا ہونے کی بھی بہت سی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہی ہے جو ہم نے وہاں پہ بھی بیان کی کہ مومن ہے تو مومن پر پریشانیاں اس لیے آتی ہیں کہ پروردگار چاہتا ہے اسے کسی مقام پر پہنچانا، کسی مقام پر دیکھنا. امام رضا علیہ السلام کے زمانے کی زمانے میں ایک شخص تھا، بہت تکلیف میں تھا، بہت پریشانی میں تھا، لیکن بہت عبادت گزار تھا، مطیع تھا پروردگار کا. ایک مرتبہ بڑھاپے کے اندر اس کی بینائی بھی چلی گئی اور اس کی شنوائی بھی چلی گئی، سننے کی طاقت بھی ختم، دیکھنے کی طاقت بھی ختم. اب ایسے میں ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، کہا کہ مولا یہ شخص تو بہت ہی پروردگار کا مطیع ہے، اطاعت گزار ہے، کیوں اس کے اوپر یہ پریشانی آ رہی ہیں؟ تو امام رضا نے فرمایا کہ پروردگار عالم اس کو ایک خاص مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، یہ اس مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ امتحانات نہ دے. یعنی یہ مومن کا امتحان ہے. دنیا کی ایک اہم، دنیا کے اندر آنے کا ایک جو اہم ترین سبب ہے وہ کیا ہے؟ دنیا مقام امتحان. تو یہ امتحان دے گا. اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو بہت اچھا، لیکن اگر امتحانات میں کامیاب نہیں ہوگا تو اب یہاں پر پروردگار عالم نے اس کے لیے عذاب رکھے.
کیونکہ غیر معصوم کے لیے تو عذاب کو ہم نکال دیں، وہاں تو عذاب کا تصور نہیں۔ اب یہ جو غیر معصوم افراد ہیں جو اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، جس طرح سے پروردگار عالم نے زندگی گزارنے کا کہا ہے اس طرح سے نہیں گزارتے، اور ہم نے قرآن مجید کے اندر بھی پڑھا، بہت ساری قوموں کا ذکر پروردگار نے کیا کہ ان کے اوپر دنیا کے اندر عذاب آیا۔ عذاب دو طرح کے، کچھ عذاب ایسے ہیں کہ جو دنیا میں آتے ہیں، کچھ عذاب ہیں کہ جو آخرت میں آتے ہیں۔ بس دنیا میں ہر آنے والی مشکل عذاب نہیں ہوتی۔ انبیاء پر بھی مشکل آتی تھی لیکن وہ عذاب نہیں تھی، مومن پر بھی مشکل آتی ہے وہ عذاب نہیں ہوتی۔ ہر انسان جو مشکل میں آپ کو مجھے دکھائی دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور ہمیں تو کہنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم کوئی قضاوت کا حق نہیں رکھتے۔ پروردگار جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو یہ جو غیر معصوم افراد ہیں، عام انسان ہیں، ان کے اوپر جو عذاب آتے ہیں پروردگار عالم نے اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ بعض عذاب میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہماری ذات جو ہے ان عذاب کا یا ان مشکلات کا سبب بنتی ہے۔ ہم نے ایک تجربہ کیا، اس تجربے کے نقصانات ہمارے سامنے آ گئے۔ مثلا کوئی بیماری ہم نے کی تھی، ہم نے تکوینیات میں عمل دخل کیا، ہم نے زمین کے اندر ڈرل کرنا شروع کی، نتیجہ یہ ہوا مثال کے طور پہ زلزلے آنے شروع ہو گئے، آپ نے کی، آپ اس کو بھگتیں۔ تو بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو مشکلات جو ہیں ان کا سبب خود انسان بنتا ہے، ہم بنتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض عذاب ایسے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہوا سورہ عنکبوت کے اندر، قوم نوح، ابراہیم، حضرت لوط کا ذکر آیا وہاں پر، پھر اس کے بعد عاد و سمود کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد فرعون کا ذکر آیا، ہامون کا ذکر آیا، اور قارون کا ذکر آیا، اور پھر فرمایا کہا کہ یہ سب ان کے گناہوں کی وجہ تھی۔ سارے ذکر کرنے کے بعد یہ جو عذاب آ رہے ہیں ان کے اوپر دنیا کے اندر، طوفان آ رہا ہے، زمین پھٹ رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے، یہ مر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ سب ان کے اپنے گناہوں کا سبب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر بھی عذاب آتا ہے۔ عذاب کیوں آتا ہے؟ عذاب اس وقت آتا ہے کہ جب انسان خدا کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ دعائے کمیل بھی پڑھتے ہیں تو دعائے کمیل کے اندر بھی اسی قسم کی گفتگو ہوئی ہے کہ مختلف قسم کے گناہ ہیں، اور ان کی وجہ سے کبھی مثلا بارش نہیں ہو رہی، کبھی مثال کے طور پہ فلاں مصیبت، فلاں مشکل، تو اس کا سبب کون بن رہا ہے؟ ہمارے گناہ۔ بس بعض چیزیں ہمارے گناہوں کا اثر ہوتی ہیں، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بس دنیا میں جو عذاب ہیں یہ مشکلات ہیں، کبھی سزا، دنیا میں جو عذاب ہمیں جو مل رہا ہے یہ کبھی سزا کے طور پہ مل رہا ہے۔ دنیا میں جو کبھی ہمارے اوپر مشکل آ رہی ہے، کبھی ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آ رہی ہے، ادب سکھانے کے لیے آ رہی ہے۔ ان البلاء للظالم ادب، روایت ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں ظالم کے لیے ایک مرحلے میں یہ کیا ہوتی ہے؟ ادب، باز آ جاؤ، سدھر جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ انسان کو پاک کرنے کے لیے آتی ہے مصیبت، امتحان، بلا۔ انسان نے گناہ کیا، پروردگار چاہتا ہے یہ پاک ہو جائے۔ مومنین کے سلسلے میں بہت زیادہ روایت ہے کہ پروردگار عالم مومن کو مختلف قسم کی آزمائشات میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اسے جب اس دنیا سے اٹھائے تو اس کا حساب کتاب برابر کر دے۔ تو میں نے ابھی 2 مرتبہ کہا ہے، اسی دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو اس نے کیا ایسا تھا، اس نے فلاں کے ساتھ۔ ارے بھائی آپ اور میں کون؟ پروردگار کچھ اور دیکھ رہا ہے، پروردگار کچھ اور چاہ رہا ہے۔ پروردگار اس کی مشکل کو آسان کرے، نہ یہ کہ ہم قضاوت کریں کہ اس نے جوانی میں انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، ہم کون ہیں؟ یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ نہیں،
پروردگار چاہتا ہے کہ بھائی اس کو پاک کر دوں میں، ڈرائی کلین۔ کیسے ہوتا ہے ڈرائی کلین؟ یہ جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں، یہ انسان کی، مومن کے گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مومن کو جو پریشانیاں آتی ہیں ان کی وجہ سے اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی تربیت کرنا ہوتی ہے، کبھی انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے پروردگار، اس کو فتنے میں، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ آیت ہم اکثر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں مجالس کے اندر کہ ہم نے تم کو مبتلا کیا، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، آزمائش میں مبتلا کیا ہم نے، خیر اور شر، خیر اور شر یہ دونوں آزمائش ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امتحان جو ہے صرف اور صرف شر کے ذریعے ہوتا ہے، مصیبت کے ذریعے ہوتا ہے، نہیں، امتحان جو ہے وہ پیسہ دے کر بھی ہوتا ہے، اولاد دے کر بھی ہوتا ہے، سارے امتحان ہیں۔ حضرت یوسف کا امتحان، ان کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے بعد میں۔ حضرت سلیمان کا امتحان کیا ہے؟ وہ ان کی مملکت ہے، لہٰذا ان کی حالات زندگی پڑھیں تو ملتا ہے کہ وہ ہر نعمت پر شکریہ، پروردگار کا شکر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ نعمت دے کے پروردگار میری آزمائش کر رہا ہو، امتحان لے رہا ہو کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا، لہٰذا پروردگار خیر اور شر کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے۔ شر کیا ہے؟ جتنی بھی سختیاں ہیں ان کو ہم کہتے ہیں شر، جتنی بھی پریشانیاں ہیں شر، مشکلات، بیماریاں، یہ کیا ہے؟ شر۔ ہم تم کو مبتلا کرتے ہیں خیر میں اور شر میں۔ شر کسے کہتے ہیں؟ وہ جو ہمیں پسند نہیں آتی، جو ہماری وجود سے مناسبت نہیں رکھتی، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں شر۔ بیماری ہم کہتے ہیں شر، پریشانی ہو گئی، پیسہ ختم ہو گیا، تنگ دستی، ہم کہتے ہیں شر۔ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے، مولا کائنات کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، کہا کہ مولا کیا حال ہے؟ مولا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مولا نے جواب دیا، کہا اصبحت شرًا، کہا آج جو میں نے صبح کی ہے وہ شر کی حالت میں کی ہے۔ یہ جواب ایسا جواب تھا کہ جو ان کو توقع نہیں تھی کہ امیر المومنین یہ جواب دیں، امیر المومنین یہ کہیں، خدا کی طرف سے تو خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ کہا میں نے آج جو صبح کا آغاز کیا ہے وہ شر کے ساتھ کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا مولا آپ سے یہ امید نہیں تھی؟ تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، یہی والی آیت کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو مبتلا کریں گے کس میں؟ شر میں اور خیر میں۔ کہا آج میری طبیعت ناساز ہے، یعنی میں آج حالت شر میں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فَالْخَيْرُ الصِّحَّةُ، صحت کیا ہے؟ خیر ہے۔ انسان صحیح سلامت چل رہا ہے، بول رہا ہے، کھا رہا ہے، اپنے کاموں کا انجام دے رہا ہے، یہ کیا ہے؟ خیر ہے۔ آیت نہیں، روایت ہے۔ اچھا وہ آیت ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، نمبر یاد نہیں ہوتا، 2-3 جگہ پر یہ استعمال ہوا اس طرح سے۔ تو مولا فرماتے ہیں فَالْخَيْرُ الصِّحَّةُ، خیر کیا ہے؟ صحت ہے۔ میری آج طبیعت ناساز ہے، غنا کیا ہے؟ خیر ہے، بے نیازی خیر ہے۔ وَالشَّرُّ الْمَرَض، بیماری کیا ہے؟ شر ہے۔ وَالْفَقْرُ، ناداری کیا ہے؟ شر ہے۔ ٹھیک، پروردگار عالم ان کے اندر مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے۔ یہ انسان اپنے آپے میں رہتا ہے یا نہیں رہتا ان کے بعد؟ اگر صحت مند ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے تو اس طاقت کا صحیح استعمال کرتا ہے نہیں کرتا؟ اگر نادار ہے، اس کا ہاتھ خالی ہے یا بیمار ہے تو وہ اس کی زبان اپنے کنٹرول میں رہتی ہے یا نہیں؟ پروردگار کے لیے
اس کی مخالفت میں چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اور پوری کی پوری تقریر شروع ہو جاتی ہے. تو پروردگار عالم دنیا کے اندر جو مومنین ہیں ان کو، جو لوگ ہیں ان کو امتحانات میں بھی ڈالتا ہے اور ان کو شر میں بھی مبتلا، ان کو عذاب میں بھی مبتلا کرتا ہے. عذاب کی مثالیں جیسے ہم نے کہا کہ قوم لوط، قوم حضرت نوح، قوم ابراہیم، قوم لوط، عاد، سمود، یہ سارے کے سارے وہ مثالیں ہیں کہ جن کے اوپر عذاب آئیں. ہم پر بھی آتے ہیں لیکن ہم پر عذاب نہیں ہوتے، وہ ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں کہ دنیا کے اندر پروردگار عالم عذاب میں مبتلا کرتا ہے انسان کو، انسان پر عذاب آتا ہے، قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہوا ہے. اور اس عذاب کو کہا گیا ہے، پروردگار نے فرمایا عذاب ادنا، یعنی وہ عذاب جو نزدیک ہے، یا دنیا کا عذاب. کہ دنیا کا عذاب کی دو خصوصیت ہیں. دنیا کا عذاب کم ہوتا ہے ایک، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کا عذاب نزدیک ہوتا ہے، ابھی آ جائے گا. کم ہے یعنی جب تک دنیا ہے فرض کریں، یا جب تک عمر ہے انسان کی اس وقت تک ہے، 5 سال 10 سال 20 سال. اور کیا ہے؟ نزدیک بھی ہے. اس کے مقابلے میں ایک عذاب ہے آخرت کا عذاب، وہ دور ہے، یعنی جب تک دنیا ہے اس وقت تک وہ عذاب نہیں آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، سب کچھ ہوگا، اس کے بعد پھر وہ عذاب آئے گا. تو پروردگار عالم نے عذاب رکھا ہے جس کو کہتے ہیں مختصر عذاب، مختصر عذاب، ادنا عذاب. یہ جو عذاب آتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو تنبیہ کرنے کے لیے آتا ہے، انسان کو تنبیہ کرنا ہے، باز آ جاؤ. یہ جو تم غرور کے اندر مبتلا ہوئے، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس غرور سے نکالنے کے لیے پروردگار عالم ایک تھوڑا سا ایک جھٹکا دیتا ہے، اس کو ابھی بھی سنبھل جاؤ، تاکہ انسان اپنے غرور سے، اس تکبر سے باہر نکل جائے، اس کو ختم کر دے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21، اس میں اس عذاب کا ذکر ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ان کو ضرور بضرور چکھائیں گے. کیا چکھائیں گے؟ عذاب ادنا. عذاب ادنا یعنی دنیا کا عذاب. دون العذاب الاکبر، دون العذاب الاکبر، نہ کہ وہ بڑا عذاب. وہ بڑا عذاب وہ قیامت کے بعد. یہ کون سا ہے؟ نزدیک والا عذاب، دنیا والا عذاب. لعلہم یرجعون، تاکہ باز آ جائے، پلٹ جائے، انسان بن جائے. تو یہ ایک مختصر عذاب پروردگار دنیا میں ایک دیتا ہے. ایک اور عذاب جو پروردگار عالم اس دنیا کے اندر انسان کو دیتا ہے، اس کا انداز مختلف ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عذاب استدراجی، استدراج. پروردگار کی ایک سنت ہے، سنت استدراج، الف سین تے دال الف رے جیم، استدراج یعنی آہستہ آہستہ. آپ نے یہ شاید سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ پروردگار عالم بعض افراد کو بہت ڈھیل دیتا ہے. وہ بہت گناہ گار ہوتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں، ان کے گناہ مسلسل بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. بعض افراد یہ ہوتے ہیں ان سے ذرا سی کوتاہی ہو فوراً ان کو تنبیہ ہو جاتی ہے، لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے حال پر. ہم بھی اپنی زبان میں عام اس میں گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. یعنی کیا؟ یعنی سدھرنے والے نہیں ہیں، چھوڑو. پروردگار کی ایک سنت ہے، پروردگار عالم بعض لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. اب یہاں پہ لڑکے تو ہیں نہیں جو پتنگ اڑاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ پتنگ جو اڑا رہا ہوتا ہے وہ جو اس کی جو ڈوری ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے ایسی. پروردگار عالم بھی اس انسان کی زندگی کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، جو دل چاہے کرے.
ظلم کرے، کسی کا مال کھائے، کسی کو تکلیف پہنچائے، جو دل چاہے کرے، پروردگار اسے کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا، اور پھر آخر میں ایک دفعہ کھینچ لیتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سنت استدراج، یعنی پروردگار کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ پروردگار بعض افراد کو ڈھیل دیتا ہے اور پھر ایک مرتبہ اس کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ خطرناک ہو گیا نا۔ جو پہلے والا انسان تھا، جس نے کوئی غلطی کی، کوئی کوتاہی کی، اس کو فوراً ہلا دیا، سدھر جاؤ، تو اس نے اپنے آپ کو کر لیا۔ لیکن یہ تو اتنا اوپر، مثلاً فرض کریں کہ ایک چیز جو ہے وہ یہاں میز سے گرے اور ایک چیز اٹھا کے 4تھ فلور سے پھینک دی جائے، اس کے سنبھلنے کے چانس ہیں، لیکن جب وہ وہاں سے اوپر سے جا کے نیچے آئے گی تو وہ پھر بچے گی نہیں۔ تو پروردگار کے عذاب میں ایک جو چیز ملتی ہے وہ استدراج، سنت استدراج، یعنی مہلت دے کر عذاب دینا۔ دنیا کے اندر پروردگار کیا کرتا ہے؟ مہلت کے ساتھ۔ یہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ ان لوگوں کو کرتا ہے جو ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، جو کبھی بھی اپنے غرور اور تکبر سے ہاتھ کھینچنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ ان کو دنیاوی نعمتوں میں غرق کر دیتا ہے، خدا کو بھول جاتے ہیں، موت کو بھول جاتے ہیں، قیامت کو بھول جاتے ہیں، انسان کو بھول جاتے ہیں، انسان کے احترام کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر پروردگار کیا کہتا ہے؟ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرح سے عذاب میں مبتلا کریں گے کہ من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ڈھیل دی، ڈھیل دی، ڈھیل دی، ڈھیل دی، وہ خود خدائی کے دعوے پر پہنچ گیا، بس جو کچھ ہے میں ہی ہوں، میرے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی پروردگار کے عذاب کی ایک قسم ہے دنیا کے اندر، کہ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، پھر یہ انسان یہ کہتا ہے خدا کی کیا ہے، لاٹھی بے آواز نہیں ہے۔ یہ سنت یہ پروردگار کا عذاب کا ایک طریقہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عذاب استدراج۔ آہستہ ہے، وہ تھا عذاب ادنا، یہ ہے عذاب استدراج۔ اور ایک اور عذاب جس کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہوا، وہ ہے عذاب استیصال، الف سین تے یہ صاد الف لام۔ ایسا عذاب ہے کہ جس میں مبتلا ہونے کے بعد یہ بیچارہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ شدید۔ الف سین تے یہ صاد الف لام، استیصال۔ استیصال جب یہ انسان کمال ہٹ درمی پر پہنچ جاتا ہے، غرور کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے، اس وقت پروردگار عالم اس پر یہ والا عذاب جو ہے وہ نازل کرتا ہے، اور ایک ہی مرتبہ میں اس کو ختم کر دیتا ہے، ایک ہی مرتبہ میں، اور پھر اس کو برزخ کے جہنم میں داخل کر دیتا ہے ایک دفعہ، یعنی اب اس کو سدھرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اب کوئی اس کو ٹائم نہیں ملتا، عذاب آتا ہے، اس کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، اور جو ایک جہنم برزخ کے اندر ہے، ایک جہنم جو ہے وہ قیامت کے بعد ہوگا جہنم، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ ایک جہنم کیا ہے؟ برزخ کے اندر، یعنی جب انسان مرتا ہے تو اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر بھی اچھے لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں، برے لوگ بری زندگی، تو وہاں پر اس کو جہنم میں، یعنی برزخی جہنم کے اندر پروردگار ڈال دیتا ہے، اور اس وقت تک یہ اسی میں رہے گا جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں یہ تین قسم کے عذاب تھے، عذاب ادنا، عذاب استدراج، عذاب استیصال، کہ قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178، جو استیصال ہے اس کی وہاں پر آپ کو مثال مل جائے گی۔ اگر ہم دیکھیں پہلی قسم جو ادنا تھی، وہ خود ایک نعمت ہے، وہ خود ایک نعمت ہے،
یہ جو امتحان ہو رہا ہے، یہ جو مجھے پروردگار نے تذکر دیا، بیدار ہو جاؤ، اٹھ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یعنی یہ میری ہوشیاری کا سبب بن رہا ہے کہ میں ابھی تک غلط چل رہا تھا، میں صحیح آ جاؤں. تو یہ خود ایک نعمت ہے اللہ کی. انسان صبر، استغفار، تضرع، توبہ یہ سب چیزیں کرتا ہے، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پاک بھی ہو جاتا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں بھی پروردگار اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ تو نعمت ہو گئی، روٹ کے واپس آیا ہے، پروردگار کا اور زیادہ عزیز ہو گیا، اس کو پروردگار کی بارگاہ میں ایک مقام بھی ملتا ہے. لیکن یہ جو دوسری اور تیسری قسم کا عذاب تھا، استدراج اور استیصال، ان کی دنیا اگرچہ اچھی ہوتی ہے لیکن عذاب آخرت میں ان کے مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں. کیونکہ دنیا میں تو ان کے پاس سب کچھ تھا نا، ہم یہی کہہ رہے تھے نا، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، ان کے پاس سب کچھ ہے. ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں عام طور پہ اپنی زندگی میں کہ کافروں کے پاس سب کچھ ہے، انہی کی زندگی جنت ہے. وہ تو یہ کرتے ہیں، دہریے ایسے ہیں، مثلا وہ جاپان میں رہنے والے ایسے ہیں، وہ تو کسی کو بھی نہیں مانتے، بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، فلاں آدمی ایسا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈھیل ہے. آپ کو مجھے اگر اس دنیا کے اندر تذکر مل رہا ہے تھوڑی سی سختی کے ساتھ، اگر میں اپنے آپ کو سیدھا کر لیتا ہوں تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ ٹھیک. تو یہ عذاب بھی ایک نعمت کی حیثیت رکھتا ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں. دوسرا جو عذاب ہے وہ ہے آخرت کا عذاب. آخرت میں پروردگار عالم عذاب کرے گا. یہ جو آخرت کا عذاب ہے، ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ جناب آخرت میں کیا ہوگا؟ ایک آگ، جہنم جیسی جہنم کا لفظ آتا ہے فوراً ایک آگ کا تصور ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے. لیکن قرآن کے اندر اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں نا تو یہ آگ کی مختلف خصوصیات ہیں، مختلف صفات ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک جیسی آگ ملے گی، دسیوں قسم کی آگ ہیں. کوئی چبھنے والی آگ ہے، کوئی جلانے والی آگ ہے، کوئی عجیب، کوئی ہمیشہ رہنے. یعنی پروردگار نے جو مختلف قرآن کی میں جو استعمال کی ہیں عذاب جہنم کے سلسلے میں آیات، ان میں جو عذاب کی جو صفت بیان کی ہے نا، مثلا عذاب علیم، دردناک عذاب. ایک یقیناً میں کوئی نہ کوئی فرق ہوگا، پروردگار تبھی تو اتنی تقسیم کر رہا ہے. عذاب مستقر، ایسا عذاب جو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ ایک الگ. عذاب مقیم، عذاب الخلد، ایسا عذاب کہ جس میں آگ جو ہے وہ ڈبل آگ کی طرح سے ہو جائے گی. عذاب الحریق، چبھنے والی آگ. سوء العذاب، دردناک عذاب. العذاب الشدید، یعنی دیکھیں یہ سارے الفاظ جو قرآن مجید کے اندر پروردگار عذاب کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، ہر ایک اس عذاب کی ایک خاص خصوصیت کو بیان کر رہا ہے. سب کا عذاب ایک جیسا نہیں ہے. اس دنیا میں جانے کے بعد مختلف قسم کے اشد العذاب، شدید ترین عذاب. اب یہ شدید ترین عذاب کے لیے خاص لوگ ہیں کہ ان کا عذاب جو ہے کون سا ہے؟ شدید ترین ہے. عذاب مہین، خوار کرنے والا عذاب. اب یہ خواری وہاں کیسی ہے؟ عذاب واسب، دائمی عذاب. عذاب الخز، خواری اور رسوائی والا عذاب. یعنی انسان جو ہے وہ عذاب، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ عذاب جو ہے وہاں پہ دو طرح کے ہو گئے. ایک عذاب ایسا ہے کہ جس کا تعلق جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں روحی عذاب. دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، ٹارچر کرتا ہے انسان، مار کے نہیں کرتا، صرف اس کو اپنے الفاظ کے ذریعے ٹارچر کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، جسم کو تکلیف نہیں پہنچتی. بعض عذاب ایسے ہیں قیامت کے اندر کہ اس سے اس کو، یعنی وہ روحی عذاب ہیں، پٹائی نہیں ہو رہی لیکن تکلیف پہنچ رہی ہے. مثلا فرض کریں کہ آپ جس سے شدید محبت کرتے ہو،
آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوں اور وہ آپ سے منہ پھیر لے، عذاب ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انسان امام حسین علیہ السلام سے شدید محبت کرتا ہو، اور امام حسین اس کی طرف نہ دیکھیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کی پٹائی تو نہیں ہوئی، اس کو مارا تو نہیں، اس کو جلایا تو نہیں، لیکن کیا ہے یہ شدید عذاب ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے. جس طرح سے مولا کائنات فرماتے ہیں پروردگارہ میں تیری دوری کو تحمل نہیں کر سکتا. ہاں دعائے کو میں دوری کو تحمل نہیں، یعنی کیا؟ یعنی پروردگارہ میں تیری رحمت سے کیسے دور ہو سکتا ہوں؟ یہ روحی عذاب ہے. پروردگار قرآن میں کہتا ہے، یعنی جب اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے آج تم جو ہے دنیا میں، یعنی میں آج تمہیں بھول گیا ہوں. کیسے؟ کس طرح کہ جس طرح سے کل تم دنیا کے اندر تم نے مجھے بھلا دیا تھا، آج میں بھی تمہیں بھلا رہا ہوں. تم نے خدا کو بھلایا تھا، آج خدا تمہیں بھلا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روحی عذاب ہے. یہ جلانے والا عذاب نہیں ہے، کوڑو ہنٹر والا عذاب نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آ کے جو ہے وہ پٹائی کر رہا ہو، نہیں، روحی عذاب ہے. نعمتوں کو اور اپنے دوستوں کو جنت میں دیکھیں گے، ان سے کہیں گے بھائی ہمیں بھی کچھ دے دو، تو وہ وہاں سے پلٹ کر کہیں گے بھائی کافروں پر یہ سب چیزیں حرام ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عذاب ہے. لیکن یہ عذاب کیا ہے؟ جسمانی عذاب نہیں ہے، آگ نہیں ہے یہاں پہ. کیا عذاب ہے؟ کچھ نہیں ہے. آپس میں جو گفتگو ہوگی جنت اور جہنمی، جنتی اور جہنمیوں کے درمیان، تو جنتی کہیں گے کہ وہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں تو دے دیا، تم بتاؤ تم سے جو وعدہ کیا تھا تمہیں بھی ملا؟ اب کیا ہے یہ گفتگو کیا ہے؟ عذاب روحی کا سبب بنتی ہے. حسرت کریں، یعنی انہوں نے جو دنیا کے اندر جو اعمال انجام دیے تھے، ان اعمال کو دیکھ کر حسرت کریں گے کہ اے کاش کہ ہم نے ان کاموں کو انجام نہیں دیا ہوتا. جہنم سے باہر نہیں نکل سکتے ان اعمال کی وجہ سے. پھر تحقیر، ان کی ذلت، جس طرح دنیا کے اندر کوئی کسی کی تحقیر کرتا ہے تو اسے مارتا تو نہیں ہے، لیکن 50 آدمیوں کے درمیان اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو وہاں عذاب کی ایک قسم کیا ہے؟ وہ یہی ہوگی، تحقیر، خواری، ذلت. اور عذاب بھی ایسا ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہو. تو پروردگار مختلف قسم کے عذاب، قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ عذاب کا ذکر ہوا ہے. عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. اب کس طرح سے ہوگا، کیا ہوگا، قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے. عذاب ہے حمیم کا. عذاب من زجر العلیم، دردناک عذاب، سخت ترین عذابوں میں سے ایک دردناک عذاب. یعنی بہت سارے عذاب ہیں جو بہت زیادہ سخت ہیں، ان میں سے ایک دردناک ترین عذاب. اب سوچئے کہ کیا ہوگا، یہ پروردگار دے گا کسی کو. عذاب السموم، قتل کرنے والا. زہر کیا کرتا ہے؟ انسان کو قتل کر دیتا ہے. کہ ایسا عذاب ہوگا جو ان کو قتل کر دے گا. قتل ہوں گے پھر زندہ ہوں گے، قتل ہوں گے پھر زندہ ہوں گے. عذاب السموم. عذاب الاکبر، بڑا عذاب. عذابا فوق العذاب، عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. ایسا عذاب کہ جو کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا، ایسا عذاب دوں گا. کیا ہے یہ؟ سارے کے سارے عذاب جو ہیں پروردگار عالم، یعنی مختلف قسم کی ان کی صفات کو پروردگار بیان کر رہا ہے. حتیٰ سورہ آل عمران میں اگر آپ جائیں تو اس میں آیت نمبر 77، اس کے اندر یعنی قرآن میں بعض گناہوں کے عذاب بھی پروردگار نے بیان کیے کہ فلاں گناہ کا عذاب یہ ہے. یہ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں ان کا عذاب کیا ہے، پروردگار نے اس آیت کے اندر بیان کیا.
5 قسم کے عذاب وعدہ خلافی کرنے والوں کو، آخرت سے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، وہ لوگ جو خدا کے پیمان کو اور اپنی قسموں کو بہت ہی معمولی سی چیزوں کے مقابلے میں توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ان کی وفا نہیں کرتے۔ ایک، آخرت سے ان کو کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، یہ عذاب ہے کس کا؟ وعدہ خلافی کرنے والوں کے لیے۔ وعدہ خلافی، رسول خدا فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امان لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، وہ شخص جو امانت کی رعایت نہیں کرتا، کسی نے کوئی امانت رکھوائی اس کا خیال نہیں کرتا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اگر امانت میں کوئی خیانت کرتا ہے تو اس کے پاس کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ اور دوسرا جملہ جو ہماری بات سے، ہماری گفتگو سے تعلق رکھتا ہے، فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنے وعدے پر وفاداری نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ اس کے پاس دین نہیں ہے۔ لا دینا، دین نہیں ہے، لمن، اس شخص کے لیے کہ لا عہد لہ، جو وعدے پر وفا نہیں کرتا، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو پہلی چیز کیا کہا کہ جو عہد الہی کی اس آیت کے اندر پروردگار جو چند چیزوں کو بیان کر رہا ہے، ایک یہ کہ امانت لوگوں کے پاس رکھی گئی ہے، عہد الہی ہے، وعدہ الہی ہے، اس کا خیال نہیں رکھتا۔ یشترون بعہد اللہ لا خلاق لہم، پہلا عذاب ان کا یہ ہے کہ جو کیا کرتے ہیں؟ وعدہ خلافی کرتے ہیں، ان کے پاس اصلاً آخرت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ ہیں۔ دوسرا عذاب کیا ہے؟ پروردگار عالم ان سے خطاب نہیں کرے گا، ان سے گفتگو نہیں کرے گا، محرومیت ہے، یعنی پروردگار ان سے خطاب ہی نہیں کرے گا، چھوڑو ان کو ان کے حال۔ پروردگار عالم کا لطف و کرم اس کے شامل حال نہیں ہوگا۔ تیسری چیز، گناہ اس کے ختم نہیں ہوں گے، اور وہ ایک دردناک عذاب کے اندر کیا ہو جائے گا؟ مبتلا ہو جائے گا، دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ کون تھا؟ وہ شخص کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے، رعایت نہیں کرتا عہد و پیمان کی۔ اسی طرح سے بعض اور بھی چیزیں ہیں کہ جن کے عذاب پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں، یا رسول اللہ نے بیان کیے، یا رسول اللہ کو پروردگار عالم کی طرف سے بیان کیے گئے۔ مثلا ایک روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ہے رسول خدا کی خدمت میں گیا، تو دیکھا کہ رسول خدا گریہ کر رہے ہیں۔ حضرت گریہ کر رہے ہیں۔ جب یہ دونوں شخصیات پہنچی تو رسول خدا نے فرمایا کہ رسول خدا سے پوچھا کہ کیوں گریہ کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے علی، جب میں معراج پر گیا تھا تو میں نے کچھ عورتوں کو، کچھ خواتین کو اپنی امت کی بہت زیادہ سختی میں دیکھا، پریشانیوں میں دیکھا، ان کے عذاب کی شدت سے میں گریہ کر رہا ہوں، یعنی میں جو آج رو رہا ہوں اس وجہ سے، ان کے لیے میں گریہ کر رہا ہوں۔ کیا دیکھا؟ ایسی کون سی چیز تھی جو اتنی ان کے عذاب کی شدت کا سبب بنی اور آپ اس کو یاد کر کے گریہ کر رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا، کہا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں، جس کو بالوں کے اوپر لٹکایا ہوا تھا، اس کے
شدید گرمی کی وجہ سے اس کا جو بھیجا تھا وہ سر سے باہر نکل رہا تھا. کہا ایک کو دیکھا کہ وہ زبان سے لٹکی ہوئی ہے اور جہنم کا جو کھولتا ہوا پانی ہے اس کے گلے کے اندر ڈالا جا رہا ہے. ایک کو دیکھا کہ اپنے بدن کے گوشت کو نوچ رہی ہے اور اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ آگ جو ہے اس کے شعلے اٹھ رہے ہیں. ایک کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے اور سانپ اور بچھو جو ہیں وہ اس کے اوپر مسلط ہیں. ایک کو دیکھا کہ اس کا جو سر ہے وہ بھیڑیے کی طرح سے اور جسم جو ہے اس کا وہ گدھے کی طرح سے اور مختلف قسم کے عذاب اس کے اوپر آ رہے ہیں. ایک کو دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں آگ اس کے منہ سے باہر آ رہی ہے. عذاب کے فرشتے اس کو مسلسل عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں. جناب سیدہ نے کہا بابا ان کا قصور کیا تھا, ان کا جرم کیا تھا, ان کا گناہ کیا تھا جو اس عذاب کے اندر ان مختلف قسم کے شدید عذاب, یہ جو قرآن کے اندر عذاب شدید, عذاب حریق اور عذاب الخلد, یہ جو عذاب ہیں کہ یہ کیوں ان کو ان عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا. تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا دیکھیں گناہوں کے عذاب ہیں, مختلف قسم کے عذاب ہیں. فرمایا کہ بیٹا وہ جو عورت جس کو بالوں کے اوپر لٹکایا ہوا تھا وہ اپنے بالوں کو لوگوں سے چھپاتی نہیں تھی, اس کی وجہ سے اس کا یہ عذاب تھا. کہا وہ جس کو زبان کے اوپر لٹکایا گیا تھا وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی تھی. وہ عورت جو اپنے بدن کے گوشت کو کھا رہی تھی اس کا عذاب اس وجہ سے تھا, نوچ رہی تھی کہ اس وجہ سے کہ وہ نامحرموں کے سامنے اپنی زینت و آرائش کو ظاہر کرتی تھی. کہ وہ جو اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے اور اس کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑے ہوئے تھے وہ بغیر وہ جو ہے اس کی مشکل یہ تھی کہ وہ وضو اور طہارت اور لباس اور غسل وغیرہ کو اہمیت نہیں دیتی تھی, نماز کو ہلکا سمجھتی تھی, نماز کو اہمیت نہیں دیتی تھی. کہ وہ جس کا سر جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح سے اور بدن جو ہے وہ گدھے کی طرح سے تھا وہ تھی جو چغلی ادھر کی بات ادھر لگاتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی. اور وہ جس کا چہرہ جو ہے وہ کتے کی طرح سے تھا اور آگ جو ہے اس کے بدن سے نکل رہی تھی وہ تھی کہ جو گاتی تھی اور حسد کرتی تھی. حسد کرتی تھی. اور پھر رسول خدا نے پناہ مانگی اس قسم کی خواتین سے. تو یہ کیا ہے, یہ مختلف قسم کے عذاب ہیں جو پروردگار عالم اس دنیا کے اندر ہمارے, خدا نہ کرے کہ ہم سے اس توبہ کیے بغیر اپنے گناہوں سے اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر وہاں ان مشکلات میں مبتلا ہوں. یعنی یہ جو مختلف قسم کی مشکلات آتی ہیں انسان کو متوجہ کرنے کے لیے آتی ہیں کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے, عذاب ادنا ہے, تذکر ہے, یاد آوری ہے, یہ سدھر جاؤ. اگر یہاں پہ توبہ کر لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ آخرت کے جو مراحل ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. تو یہ ساری زرنگی ہے, توجہ کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی ان مشکلات کو دیکھ کر ہم یہ نہ کہیں کہ پروردگار سے شکوہ کرنے لگیں, پروردگار عالم کی بارگاہ میں گستاخی کرنے لگیں. نہیں, ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے, جناب زینب کبریٰ کی ذات ہے, کہ پروردگار عالم کہ وہ ہستیاں کہ جن کے اوپر اتنے شدید مشکلات کا جنہوں نے سامنا کیا, لیکن جناب زینب جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کا لاشا اٹھا کے کہتی ہیں پروردگارہ ہماری طرف سے اسے قبول فرما.
امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے سجدے کے اندر پروردگار کا شکر ادا کر رہے ہیں آخری وقت میں، کیسی کیسی قربانیاں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوئی اس کے بعد. تو یہ کیا ہے؟ یہ شاکر ہیں، یہ صابر ہیں. یعنی ہمارے سامنے آئیڈیل موجود ہیں، اسوات موجود ہیں. ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل اس کے لیے جس کے سامنے کچھ نہ ہو. ہمارے سامنے یہ ہستیاں ہیں کہ جو مختلف قسم کے امتحانات میں مبتلا ہوئیں اور وہاں سے سرخرو ہو کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں. تو پروردگار مومنین کو مقام دینا چاہتا ہے، لہٰذا مشکلات میں مبتلا کرتا ہے. ہمیشہ عذاب نہیں ہوتا، اور اگر عذاب آ بھی جائے تو ادنا ہے، عذاب ادنا ہے. اس سے درس لینا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ مختلف قسم کے عذاب ہیں جو پروردگار عالم قرآن مجید میں جن کا ذکر کرتا ہے. تو آخر میں رسول فرماتے ہیں کہ وائے ہو اس عورت کے اوپر کہ جس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو، اور مبارک ہو اس عورت کو کہ جس کا شوہر اس سے راضی ہو. البتہ یہ خواتین کا یہاں پہ ذکر تھا، اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی مختلف روایتیں موجود ہیں. فرق نہیں کرتا، چغل خور ہے، اس کا ایک مخصوص عذاب ہے. غیبت کرنے والے کا عذاب ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ غیبت کرنا، یعنی اپنے بھائی کا، مومن بھائی کا گوشت کھانا. اس سے بڑی اور عذاب کیا ہے؟ چغل خوری کا عذاب. بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن سے انسان کا دین ختم ہو جاتا ہے. بہت معمولی سی چیزیں سمجھتے ہیں ہم انہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے. جھوٹ بولنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اس وقت جھوٹ بولنے کو ہم جھوٹ کیا ہے بول دیا، لیکن جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے. غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سارے کے سارے چیزیں. لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ جو سب سے زیادہ گناہ کا سبب ہمارے جسم میں جو عضو ہے، جو بنتا ہے، جسے ہم زبان کہتے ہیں، اس کے اوپر سب سے زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پروردگار عالم نے بھی بند کر کے رکھا ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بند ہی رکھیں. یعنی کم بولیں. کم بولنا سونا ہے، کم بولنا بہت اچھی چیز ہے. تو جتنا کم بولیں گے اتنے ہی گناہ جو ہے، جو احتمال ہے کہ ہو سکتے ہیں اس زبان سے، اگر بولنے سے پہلے، لہٰذا روایات میں بھی ہے، علماء بھی فرماتے ہیں کہ اب بولنے سے پہلے سوچو. جب یہ زبان رکے گی تبھی تو انسان سوچے گا. لہٰذا جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کی زبان پر وہ چیزیں بھی آتی ہیں جس کی طرف وہ خود متوجہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بس بول رہے ہوتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. پہلے انسان سوچے کہ مجھے یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، یہ بولنا صحیح ہے یا نہیں ہے. جب اس طرح بولے گا تو زبان پہ بھی کنٹرول رہے گا، زبان سے وہ گناہ بھی نہیں ہوں گے کہ جن کی وجہ سے ہم ان مختلف قسم کے عذاب کا سامنا کریں. تو بہرحال دعا کرنی چاہیے. توفیق پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. پروردگار عالم کی توفیق جب تک نہیں ہوگی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. لہٰذا ہمیشہ اس سے توفیق کے طالب رہیں، اس کو واسطہ دیں اہل بیت کا، اور اپنی کوشش کرتے رہیں. تو حتماً پروردگار عالم جو ہے ہم سب کو ان چیزوں سے، اور بالخصوص ان عذاب روحی اور عذاب اخروی اور دنیاوی سے پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے. ایک صلوات پڑھیں محمد.